بنی اسرائیل میں ایک دیندار شخص تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت تھی۔ اس کی بیوی کی آنکھ ایک جوان مرد سے لڑ گئی۔ دونوں خوبصورت اور نوجوان تھے۔ چنانچہ جب کبھی موقع ملتا آپس میں ملتے اور ہم صحبت ہو جاتے۔ اس کا شوہر بڑا عابد انسان تھا۔ وہ زیادہ تر کنارہ کش رہتا، لیکن اس کو یہ احساس ہو ہی گیا کہ اس کی بیوی اس سے کچھ کنارہ کشی اختیار کرنے لگی ہے۔ اپنے شک و گمان کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کیا اور کہا کہ میں مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنے عفت و عصمت پر حلف نہ اٹھا لے۔ چنانچہ عورت راضی ہو گئی۔ اس شہر میں ایک پہاڑ تھا۔ بنی اسرائیل وہاں حلف اٹھاتے تھے، اور جو وہاں جھوٹی قسم کھاتا وہ وہاں پر ہلاک ہو جاتا۔ حلف کی بات چیت کے بعد جب عورت کا آشنا ملنے آیا تو شوہر کی بدگمانی اور پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کا قصہ سنایا تو وہ نوجوان گھبرا گیا اور کہا کہ اب کیا کیا جائے۔ عورت نے تسلی دی اور کہا کہ ایسی ترکیب کروں گی کہ سام بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ فلاں دن فلاں وقت میں شوہر کے ساتھ جاؤں گی، تم بیس بدل کر شہر کے پھاٹک پر گدا لے کر آ جانا، اور جب تم ہم میاں بیوی کو دیکھو گے تو گدا قریب لانا۔ میں تمہارے گدے پر سوار ہو کر پہاڑ تک جانا چاہوں گی، تم مجھے جلدی سے سوار کر لینا۔ چنانچہ وہ دن آیا۔ بیوی نے کہا پہاڑ تک میں پیدل نہیں جا سکتی، کوئی سواری ہو۔ شوہر نے کہا پھاٹک پر گدے ملتے ہیں، وہاں ایک گدا کرایہ پر لے لیں گے۔ چنانچہ چلے۔ جب پھاٹک پر آئے تو وہ آشنا انتظار میں تھا۔ جب دیکھا تو اپنا گدا کرائے کے طور پر پیش کر دیا۔ 1 درہم پر بات ہوئی۔ اس گدا بان نے جٹ سے اس عورت کو سہارا دے کر سوار کر دیا۔ گدا آگے آگے اور شوہر اور مصنوعی گدا بان پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب پہاڑ کے قریب اترنے کا موقع آیا تو عورت نے آواز دی کہ ایک گدے والے گدا پکڑ لے اور مجھے اتار دے۔ وہ آیا، لیکن عورت جلدی سے گدے سے اس طرح گری کہ اس کی شرمگاہ اس مرد کے سامنے کھل گئی۔ عورت نے بناوٹی گالیاں دینی شروع کر دی۔ وہ بہروپیہ بولا، بہن اس میں میرا کیا قصور ہے، اور اس کو پکڑ کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد پہاڑ پر چڑھی جس جگہ قسم کھائی جاتی تھی، تو عورت نے اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو پکڑ لیا اور شوہر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی، جب سے تمہارا اور میرا ساتھ ہوا ہے تب سے آج تک مجھے سوائے آپ اور اس گدے والے کے کسی نے ہاتھ لگایا ہے نہ دیکھا ہے، چونکہ یہ قسم ظاہری طور پر سچی تھی کہ سوائے ان دونوں کے اور کسی نے نہ اس سے صحبت کی تھی اور نہ چھوا تھا۔ اس بات پر وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا اور زمین میں دھس گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگرچہ ان کفار و مشرکین کی سازشیں ایسی تھی جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے۔